ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو بریک کے بعد جیسا کہ میں نے آپ سے بریک سے جانے سے پہلے کہا تھا کہ ہم اس شہری کو لائن پہ لیں گے. سب سے پہلے تو میں اگر اپنی ٹیم سے گزارش کروں کہ اس کا سوٹ چلا دیں کہ اس حوالے سے جو ہمارا شہری ہے وہ کیا کہتا ہے. امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی لمیٹڈ فیصل آباد کا ممبر ہوں میں. تو یہاں پہ جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں ان کے خلاف میں نے آواز اٹھائی تھی 3 سال پہلے، جس کی انکوائریاں مختلف پلیٹ فارم پر لگیں. مختلف پلیٹ فارم پہ ہوئی، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کے پاس ہوئی ایک انکوائری. یہ اسد ریاض بھٹی صاحب ہیں، ان کے پاس انکوائری چل رہی ہے. میری جوائنٹ رجسٹرار صاحب ہیں وقاص احمد صاحب، ان کے پاس 43 کی انکوائری چل رہی ہے میری. تو اس میں 600 کروڑ روپے کی ٹوٹل کرپشن کا میرا الزام ہے، جس میں 12 سیکٹر ہیں، 487 پلاٹ خالی تھے اور ان پلاٹوں پر جعلی فائلز بنا کر انہوں نے قبضے کروا دیے نجائز، جس میں بہت سارے افسر بھی شامل ہیں اس میں، اور اس میں سوسائٹی کے عملہ بھی پورا شامل ہے، اور اس میں قبضہ مافیا بھی ہیں. اور سب سے بڑی بات جو بڑی اہم ہے کہ انہوں نے سوسائٹی ریکارڈ، جو سوسائٹی کی ملکیت ہے، سرکاری ریکارڈ جسے کہا جاتا ہے، 122 فائلیں، 1573 فائلوں میں سے 122 فائلیں وہ بھی نکال کر چوری کر اور بیچ دی ہیں. جس کی رپورٹ، جس کی بھی انکوائری چلی ہے ڈی سی فیصل آباد صاحب کے پاس. میں نے رجسٹرار پنجاب فیصل آباد کو درخواست دی، پھر میں نے درخواست دی سیٹی کوآپریٹو پنجاب کو، اور ان کی انکوائری لگی ہے اسد ریاض بھٹی صاحب کے پاس جو 1 سال سے پینڈنگ ہے ایسے ہی. تو ایک 43 کی انکوائری جاری ہے وقاص احمد صاحب کے پاس، جوائنٹ رجسٹرار ہیں جو ہمارے فیصل آباد، یہ انکوائری کر رہے ہیں. مسئلہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ جن کے خلاف انکوائری ہے وہ بھی آن ڈیوٹی ہیں، اور ان افسروں کو انہی سے کمپلینیں ہیں، انہی سے رپورٹیں مانگنی پڑتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ رپورٹیں جو ہیں لیٹ دے رہے ہیں یا مس ہینڈل کر رہے ہیں، جن میں بہت ساری اسی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے کہ جن افسروں کے خلاف انکوائری ہے وہ تمام افسر آن ڈیوٹی ہیں، جو کہ ایسا کسی بھی محکمے نے بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا کہ کم سے کم جو افسر کے خلاف انکوائری ہے اس کا تبادلہ ہی کر دیں گے، جب تک یہاں سے ہونا چاہیے تبادلہ، جس میں سر فہرست نام ہے اسسٹنٹ رجسٹرار نوید عباس ملی صاحب. وہ اس کے اوپر ایجنسیوں کی بھی رپورٹ آ چکی ہے، سورس رپورٹ، جس میں عرفان شوکت کا بھی نام ہے جو سرکاری رجسٹرار ہے فیصل آباد. نوید عباس ملی کا نام ہے، نوید عباس ملی کے بعد یونس پٹواری کا نام ہے، اس میں قبضہ مافیا کا نام ہے، سوسائٹی کے ملازموں کا نام ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اسسٹنٹ رجسٹرار موجود ہیں یہاں پر، ان کی انکوائری اینٹی کرپشن میں بھی چل رہی ہے، اور ان کی انکوائری یہاں پہ 43 میں بھی چل رہی ہے، اور وہ آج تک اسی عہدے پہ فیاض ہیں. انہوں نے ایک دن ان کا تبادلہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ انکوائری جاری ہے، جب تک وہ ان پر الزام ہی ہے ان کا تبادلہ کسی اور شہر میں کر دیں. تو میری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ ان کا اسسٹنٹ رجسٹرار فیصل آباد کا جن کے خلاف بھی انکوائری جا رہی ہے ان کا تبادلہ یہاں سے فیصل آباد سے کیا جائے، تاکہ یہ انکوائری بالکل صاف اور شفاف ہو سکے. شکریہ. ٹھیک ہے. آپ نے میاں صاحب آپ نے تو سن لیا کہ جو ہمارے شہری ہیں اعجاز صاحب جو کوآپریٹو سوسائٹی کے ممبر بھی ہیں وہ کیا کہتے ہیں. تو ہم انہی سے جانتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے، کیونکہ وہ ان سارے معاملے کے عین شاہد ہیں، اور میرے خیال سے انہوں نے اس حوالے سے کافی ساری درخواستیں بھی مختلف محکموں اور مختلف دفاتر میں سرکاری میں جا کر دھکے وغیرہ لے کر سرکاری دفاتر میں جا کر جو ان کے سرکاری جو افسر ہوتے ہیں ان لوگوں کی باتیں بھی سنی ہیں، اور جو بھی سارا معاملہ ہوا ہے ہم انہی کی زبانی جانتے ہیں. جی نذیر صاحب ہیں جو اس کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ممبر بھی ہیں، اور یہ ایک عینی شاہد ہیں اس حوالے سے کہ جو ان تمام لوگوں پر اور اس سمیت ان تمام لوگوں پر بیتی ہے، اور ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہی ہمارا جو ہی رابطہ ہوتا ہے تو ہم ان کو لائن پر لے کر اپنے ناظرین کے ساتھ. السلام علیکم نذیر صاحب. نذیر صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے رابطہ منقطع ہو گیا. ہم دوبارہ نذیر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میاں صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو میرے سامنے یہ ہے یہاں پہ یہ بھی مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ان پر جناب قاتلانہ حملہ بھی ہوا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو نذیر صاحب پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے؟
جی ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا ہے، یہاں تک کہ قبضے کے ایف آئی آر بھی ہوئی ہے اور 1-2 قتل کی ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں۔ اچھا، اور ان میں زیادہ تر وہ ہر کیس سے باعزت عدالت سے بری ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے رہا ہے، وہ حق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ جی تو میاں صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے کہ کیا ایشو ہے، کیا اصل وجہ کیا ہے کہ صرف نذیر احمد صاحب کے علاوہ کوئی بندہ بھی وہاں سے نہیں اٹھا؟ کیونکہ ابھی میرے سامنے جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 121 فائلیں غائب ہوئے ہیں اور 121 پلاٹوں کا جو ہے معاملہ وہ چل رہا ہے، تو اس حوالے سے کسی اور شخص نے ان کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ دیکھیں جناب، جو بیچارہ ایک چھوٹا سا پلاٹ لے رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ با اثر نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی اتنی اپروچ ہے، نہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اسی لیے کوئی بھی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا۔ یہاں تک کہ جب ہماری ٹیم ادھر فیصل آباد میں انویسٹیگیشن کے لیے پہنچی تھی تو ہمیں بھی تھریٹس ملے تھے، اچھا، کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، گولیاں مار دیں گے۔ لیکن میاں شاہ صاحب آپ نے مجھے جو آف ایئر بات بتائی ہے بابے والی، ذرا وہ بتائیے ہمارے ناظرین کو۔ جی کون سے بابے والی؟ جو گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے۔ جی 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 یہ بڑی اہم بات ہے، جو ہمارے جنہوں نے آواز اٹھائی انہوں نے کہا جی ایک بابا جی ہیں جو اوورسیز یونس کی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ روحانی شخصیت ہیں، اور جہاں پتہ چلتا ہے کہ یونس کی انکوائری ہے تو بابا جی اندر بیٹھ کے پڑھائی کرتے رہتے ہیں اور پھونکے مارتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ بابا جی کی پھونکیں یونس کو کہاں تک بچاتی ہیں اور ہمارا قانون کتنا پاورفل ہے، آیا ایسے ملزمان کو شکنجے میں لا کے سزا دیتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں میاں اعجاز صاحب، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں۔ تو میاں اعجاز صاحب اگر لائن پہ آئے تو ہمیں کائنڈلی بتا دیجئے، ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہی ہمارا ان سے رابطہ ہوتا ہے تو ہم ان کو لائن پہ لے کے تو ان سے ہم رابطہ کرتے ہیں، ان سے سارا جو حال احوال ہے وہ ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ تو میاں صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ سوسائٹی کے بھرتی شدہ ملازمین نے کرپشن کے ذریعے زمینوں پر قبضہ کیا ہے اور وہ ارب پتی بن گئے ہیں، جی جی تو اس کرپشن کی نوعیت کیا تھی اور اس میں کون کون سے سوسائٹی افسران شامل تھے؟ جیسے کہ آپ نے 4 تو مجھے نام بتا دیے، یونس، حارث، سیکورٹی گارڈ، تو اس حوالے سے اس کے علاوہ بھی کوئی لوگ ملوث تھے؟ اور یہ جو کرپشن ہوئی ہے یہ کس نوعیت کی تھی، کتنے پیسوں کی تھی یہ کرپشن؟ جی کرپشن تو یہ 600 کروڑ کی تھی۔ 600 کروڑ کی؟ جی 600 کروڑ کی، ٹھیک ہے۔ لیکن جن کو ابھی تک فارغ کیا گیا ہے، جن کے خلاف انکوائریاں ہیں، وہ لوئر سٹاف تھا، ٹھیک ہے، جن میں اوورسیز یونس ہے، مینیجر حارث ہے اور 3-4 سیکیورٹی گارڈ ہیں اور ایک داؤد زبیری ہے۔ لیکن جو اوپر سیٹوں والے لوگ ہیں جن کا ابھی درخواست گزار نے بتایا، نوید ملی، یہ بھی اس میں شامل ہے اور کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو ہائر سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کسی کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہوئی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک سیکیورٹی گارڈ نے کہا تھا کہ اگر میرے خلاف کارروائی ہوگی تو میں سب کو ننگا کر دوں گا۔ یہ کس نے بات کی تھی؟ یہ ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، اس نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ بتایا تھا۔ یہ جو ان میں شامل ہیں جی جن کو فارغ کیا گیا ہے انہی میں ایک سیکیورٹی گارڈ ہے۔ اب آپ ناظرین اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک سیکیورٹی گارڈ کے الفاظ ہیں، یہ وہ خود کہہ رہے ہیں، اور آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ جو ان سے اوپر افسران بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ہم خود یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، وہ کتنے اثر و رسوخ والے ہوں گے، وہ کتنی اس وقت پاور میں ہوں گے کہ ان کے نیچے ایک سیکیورٹی گارڈ کام کرنے والا کہہ رہا ہے کہ جس نے میرے خلاف آواز اٹھائی اس کو میں ننگا کر دوں گا۔ تو آپ لوگ اندازہ کر لیں کہ جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے افسران وہ کتنے اثر و رسوخ والے ہوں گے۔ تو ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ملتے ہیں۔